الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں کوئی بٹتا ہے باڑا نور کا نور کی خیرات لینے نور کی خیرات لینے آیا ہے تارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کاف کیسو دہن یا برو آنکھیں این سار کاف کیسو دہن یا برو آنکھیں
صاد کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا۔ اور عقیدے کا شعر ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گرانا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ سامی جوکار بے بیان اس کو کرم ہے استاد محمد اللہ شریف کا جس نے ہمیں پاک صاحب کو پر اپنے پاک کی حاضر نصیب فرمائی۔ ذائع خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمارا آنا ہمارا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین زیوکار یہ ربیع الاول کا مہینہ ماہ ربیع الاول بڑی ہی رحمتوں والا اور اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اس سے بڑھ کر خوبی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر عقائد و جہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسی ذات محبوب خدا محبوب کائنات خاتم الانبیاء سرکار دو عالم شفیع معظم آپ جیسی شخصیت اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی۔ اللہ رب العزت کا یہی احسان کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت سے بنایا اور حضور کو ماننے والا آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کو ماننے والا بنایا۔ یقیناً ہماری بخشش حضور کے اوصاف اور حضور کا ذکر کر کے ہی ممکن ہے۔ اگر حضور کا ذکر نہیں کیا جائے گا، حضور کے اوصاف بیان نہیں کیے جائیں گے، حضور کو یاد نہیں کیا جائے گا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بخشش ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت نے جنت بنا تو دی ہے لیکن دے میرے نبی کو دی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا دن مقرر فرمایا لیکن شفاعت میرے نبی کے حوالے کر دی۔ جنت اللہ رب العزت نے بنائی میرے نبی کے حوالے کی، شفاعت بنائی میرے نبی کے حوالے کی۔ اب جنت بھی لینی ہے، شفاعت بھی لینی ہے، تو یہ تبھی ممکن ہے کہ ہم اگر حضور سے محبت کریں گے، حضور کا ذکر کریں گے اور کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ مختصر اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے آ رہے تھے مکہ پاک سے، تو راستے میں ام معبد ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور باقی دیگر اصحاب آپ کے ساتھ تھے۔ جب ام معبد کے گھر پہنچے تو ام معبد وہ تھیں کہ جو مہمانوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور جو وہاں سے گزرتا تھا اس کی ضیافت کیا کرتی تھی، ان کو کھانا کھلانا، ان کو پانی پلانا بغیر کسی عوض کے۔ تو میرے نبی ایک دن جب مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے تھے تو راستے میں ام معبد کے گھر ٹھہرے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے پوچھا کہ ہمارے پاس توشہ ختم ہو چکا ہے، توشہ دان میں کچھ بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو چکا ہے، اگر آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے تو ہمیں دیجیے۔ ام معبد کہنے لگے کہ اگر میرے پاس کچھ اور ہوتا کھانے کے لیے یا پلانے کے لیے تو میں بغیر کسی عوض کے،
بغیر پیسے دیے میں آپ کو دے دیتی لیکن میرے پاس ہے نہیں، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو سامنے ایک بکری بندھی ہوئی ہے، تو میں معبد کہنے لگی کہ وہ بڑی ہی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے، وہ دودھ نہیں دیتی، حتیٰ کہ وہ باقی بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی، وہ اتنی لاغر ہے، اتنی کمزور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام معبد، اگر وہ بکری دودھ دے دے تو کیا ہم دودھ لے لیں؟ تو ام معبد کہنے لگی کہ اگر آپ دودھ لیں گے، وہ بکری آپ کو دودھ دے دیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ابوبکر صدیق کو، فرمایا کہ ابوبکر اس کو لے کے آ۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق اس بکری کو لے کے آئے تو میرے نبی نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو ہاتھ کو جو ہے وہ اپنا ہاتھ قرار دیا۔ فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ میں اللہ رب العزت نے پھینکی ہیں۔ بارہا مقام پر اللہ رب العزت نے میرے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کے ساتھ مصافحہ کرتے، رسول خدا کے ساتھ جب ہم مصافحہ کرتے سلام لینے وقت، تو فرماتے ہیں کہ ہم سلام لیتے کئی دنوں تک آپ کے ہاتھوں کی خوشبو جو ہم نے مصافحہ کیا ہوتا تھا کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جایا کرتی تھی۔ یہ وہ ہاتھ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ روئی سے بھی زیادہ نرم آپ کے ہاتھ۔ اور میرے نبی نے جب ہاتھ ام معبد کی بکری پہ پھیرا، پشت پہ پھیرا، تو ام معبد کی بکری جو ہے وہ جو پہلے لاچار بیٹھی ہوئی تھی، منہ بند کیا ہوا تھا، اس نے گالی کرنا شروع کر دی، اس نے منہ ہلانا شروع کیا۔ میرے نبی نے فرمایا ام معبد گھر میں کوئی برتن ہے تو لے کے آؤ۔ تو انہوں نے ایک بڑی ساری ہنڈیاں پکڑی اور میرے نبی کو لا کر دے دی، عرض کی یہ ہمارے پاس ہے، یہ لے لیجیے۔ میرے نبی نے وہ برتن کو پکڑا، برتن کا اس کے اندر جو ہے وہ اس بکری کا دودھ دھویا۔ جب وہ بھر گیا برتن تو حضور نے ام معبد کو دیا، کہا کہ یہ لو دودھ پیو۔ وہ تو پہلی تعجب کا شکار تھی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ جو بکری کئی دنوں سے چارہ بھی نہیں کھا رہی تھی آج اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور دودھ دینے لگ گئی ہے۔ تو میرے نبی سے کہنے لگی نہیں پہلے آپ کی آپ مسافر ہیں، تو کہا نہیں، جو ساقی ہوتا ہے وہ بعد میں پیتا ہے، اس لیے پہلے تم پیو۔ تو میں معبد کو دودھ پلایا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے پیا، ساتھ میں اور دو رفقا تھے انہوں نے بھی پیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ہم نے بار بار پیا، ایک مرتبہ ہمارے پاس آیا، ہم نے پی کے آگے دیا، دوبارہ پھر ہماری باری آئی، ہم نے پھر پی لیا۔ فرماتے ہیں دوبارہ پھر ہماری، پھر جب ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی، بالکل سیراب ہو چکے، تو ہم نے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، حضور ہم کو سیراب ہو چکے، اب گنجائش نہیں ہے تو آپ پی لیجیے۔ میرے نبی نے بعد میں، سب سے بعد میں میرے نبی نے تناول فرمایا اور فرمایا کہ یہ جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ بعد میں پیتا ہے، تو میرے نبی نے اس لیے بعد میں پیا۔ تو اب جو ہے وہ میرے نبی نے ام معبد سے کہا کہ ام معبد یہ برتن تو بھر دیا ہے، اس کو لے کے جا کے رکھ لو اپنے بچوں کے لیے، اپنے باقی گھر والوں کے لیے، کوئی اور برتن ہے تو لے آؤ۔ ام معبد فرماتی ہیں کہ ایک اور برتن میری نظر میں پڑا، میں نے وہ بھی اٹھا کے میرے نبی کو دیا، تو وہ بھی دودھ سے بھر دیا۔ میرے نبی جو ہے وہ بکری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے دودھ دھو رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے دوسرا برتن بھی بھر دیا، دوسرا جا کے رکھ دیا، پھر کہا ام معبد کوئی اور برتن بھی ہے تو لے آؤ۔ ام معبد فرماتی ہیں کہ میں وہ برتن لاتی جاتی، میرے نبی دودھ دھوتے اور برتن بھر کر مجھے واپس دے دیتے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے گھر کا کوئی بھی برتن نہیں چھوڑا، سارے کے سارے میرے نبی سے دودھ کے بھروا لیے، سارے برتن جو ہے وہ دودھ کے بھر کر رکھ لیے۔ میرے نبی اپنے سفر پہ جو ہے وہ چل پڑے، آگے چل پڑے، مدینہ پہنچ گئے۔ اب شام کو ابو معبد جو ام معبد ہیں ان کے گھر والا، ان کا خامد آیا شام کو بکریاں لے کر، لاغر سی کمزور سی بکریاں شام کو لے کر آیا، کہاں شادی کا دور تھا، تو اس لیے ابو معبد آتے ہی دور سے اس کو جو ہے وہ خوشبو آئی، خیمے سے خوشبو کے حلے، تو ام معبد سے آ کر کہنے لگا جلدی سے بھاگا، بکریاں چھوڑ دی، سارا کچھ چھوڑا ام معبد کے پاس، جلدی بتا آج ہوا کیا ہے خیمے کے اندر، آج ہوا کیا ہے کہ اتنی خوشبو کے حلے اور اتنی روشنائی کہ دور سے یہ گھر چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں نے کہا ام معبد تیرا تو چھوٹا سا خیمہ تھا، یہ جو چمک اٹھا ہے تیرا تو چھوٹا سا خیمہ تھا، میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے، یہ ساری دنیا چمک گئی، یہ ساری دنیا معطر ہو گئی،
اور آج بھی مدینہ میں میرے نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، آج بھی اگر کوئی عاشق رسول وہاں جاتا ہے تو ان کو میرے نبی کی خوشبو وہاں سے آتی ہے، بشرطے کہ وہ عاشق رسول ہو، وہ سننے والا ہو، میرے نبی کی محبت رکھنے والا ہو، کوئی احمد رضا جیسا ہو، کوئی احمد رضا جیسا ہو، وہ مدینہ میں جائے تو ان کو خوشبو بھی آتی ہے اور میرے نبی کا دیدار بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ دل میں محبت احمد رضا جیسی ہو، میرے نبی کے اصحاب اہل بیت جیسی محبت ہو، پھر میرے نبی کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ورنہ تو جو ہے وہ آج بھی لوگ کہیں اور بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ مکہ سے واپس آ جائیں، تو وہاں پہ جو کوٹ مٹھن کے تاجدار نے وہاں پہ جب لوگوں کو دیکھا نا کہ وہ کعبۃ اللہ میں تو جا رہے ہیں، وہ کعبے سے طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں حج ہو گیا چلو واپس، تو وہاں پہ کوٹ مٹھن کے تاجدار مکہ کی حدود سے باہر آ کر مدینہ پاک کی طرف کھڑے ہو گئے، جب دیکھا کہ حاجی جو ہے وہ یہیں سے واپس جا رہے ہیں، طواف کرتے ہیں، چلیں جی حج ہو گیا نکلو واپس، مدینہ میں نہیں جانا، وہاں پہ شرک ہوتا ہے، حضور کی قبر انور پہ نہیں جانا، روضہ رسول پہ نہیں جانا، وہاں پہ شرک ہے۔ آج بھی لوگ مقرر کیے ہوئے وہاں پہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ شرک ہے، لوگ مقرر کیے ہوئے میرے نبی کے رسول کے پاس، میرے رسول کے پاس نہیں جانے دیتے لوگوں کو، تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ اس زمانے کے اندر آپ اندازہ لگائیں کون بندے تھے جو میرے نبی کے پاس لے کر آتے تھے اور کون تھا جو میرے نبی سے دور کرتا تھا۔ اگر اللہ کے قرآن سے پوچھیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو نبی کے پاس لے کے آتے ہیں، اور جو شیطان ہے وہ اللہ کے نبی سے لوگوں کو دور کرتا ہے۔ تو آج دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کون دور کر رہے ہیں میرے نبی سے لوگوں کو۔ تو کوٹ مٹھن کے تاجدار آپ نا حدود سے باہر آ کر مدینہ طیبہ کی طرف آ کر کھڑے ہو گئے، اور جو لوگ وہیں سے واپس جا رہے تھے کعبہ کا حج کر کے طواف کر کے واپس چلے جاتے، مدینہ نہ جاتے، روضہ رسول کے پاس نہ جاتے، وہاں پہ کوٹ مٹھن کے تاجدار نے وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے بلند آواز سے کہا حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کہنے لگے یہیں سے واپس جا رہے ہو، تم کہتے ہو حج پورا ہو گیا، حج ابھی پورا نہیں ہوا، ابھی تو حج تمہارا شروع ہوا ہے، آپ کہتے ہیں حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، یہ تو کعبہ دیکھا ہے، یہ کعبہ جن کے لیے جھکتا ہے، یہ جن کو سلام کرتا ہے، جن کو سجدے کرتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نا جب آپ کی ولادت ہوئی، میرے نبی کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک دیکھا کیا کہ کعبۃ اللہ ایک گھر کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے، کعبہ ایک گھر کی طرف، جس گھر میں میرے نبی کی ولادت ہو رہی ہے، میرے نبی کی ولادت کے گھر کی طرف کعبۃ اللہ جھکنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کعبہ کبھی جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر سجدہ کرتے سلام کرتا ہے، جھکتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت تو نہیں آنے والی، کیونکہ پریشانی اس چیز کی تھی کہ کوئی دیوار جب جھک جائے نا اس کے بعد کھڑی نہیں ہوتی اپنے آپ، وہ گر جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کعبہ جھکتا تو ہے لیکن گرتا نہیں ہے، پریشان ہو گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی کہ کعبہ جھکتا ہے لیکن گرتا نہیں، واپس کھڑا ہو جاتا ہے اپنی اصلی حالت میں۔ فرماتے ہیں کہ آواز آئی کہ اے عبد المطلب پریشان نہ ہو، یہ کعبہ میرے نبی کو جھک جھک کر سلام کر رہے، آج محبوب خدا آئے ہوئے ہیں، آج محبوب خدا کی ولادت ہے، آج یہ کعبہ ان کو جھک جھک کے سلام کر رہا ہے۔ تمہارا حضرت ابو معبد جو ہے انہوں نے اپنے زوجہ سے پوچھا، اپنی گھر والی سے پوچھا کہ آج جو ہے وہ خیمہ اتنا معطر ہے اور اتنا روشن ہے، بتائیں کہ وجہ کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آج یہ خیمہ اتنا معطر ہے اور اتنا روشن ہے؟ تو معبد کہنے لگی کہ ہاں آج یہ کعبہ معطر بھی ہے اور روشن بھی ہے، ایک آنے والا آیا تھا، ایک آنے والا آیا تھا، کہا کیا تھا، کون تھا، کیا نام تھا؟ کہا کہ نام تو میں نے نہیں پوچھا، نام تو مجھے یاد نہیں رہا کہ ان کا نام پوچھ سکوں، ہاں البتہ جب وہ بکری کا دودھ دینے کے لیے، دودھ دھونے کے لیے بیٹھے تھے بکری کے پاس، انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہم بارک فی شاتی معبد، کہ اے پروردگار یہ معبد کی جو بکری ہے نا اس کے اندر برکتیں ڈال دے۔ تو انہوں نے جو برکتوں والی دعا کی ہے، معبد نے اپنی طرف سے ان کا نام ہی مبارک رکھ دیا، کہا کہ ان کا نام مبارک تھا، وہ مبارک آیا تھا۔ تو کہا کہ ہاں بتائیں کہ مبارک دکھتا کیسا تھا، وہ کیسے دکھتے تھے؟ تو اب معبد جو ہے وہ ان کا قصیدہ پڑھنے لگی، میرے نبی کا قصیدہ پڑھنے لگی ابو معبد کے سامنے۔ کہا کہ ہاں وہ آنے والا آیا تھا، ان کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھی کہ جو دیکھتا تھا پھر دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، جو ایک مرتبہ دیکھتا تھا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، اور ان کی زلفیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو ایک مرتبہ ان کو دیکھ لیتا پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ زلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے،
زلفے یار تیرے بال بال کے صدقے. یہ جو نبی کی زلفے ہیں جو ایک مرتبہ دیکھتا اللہ نے قرآن پورا نازل کر سورہ پوری نازل کر دی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میرے نبی کی زلفوں پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا, اتنی خوبصورت ہے. تو کہا وہ دکھتے بڑے خوبصورت تھے, جب وہ بولتے تھے تو ان کے جو دانت مبارک ہیں ان سے روشنی ایسے نکلتی تھی, نور ایسے نکلتا تھا گویا کہ سارا جہان روشن ہو رہا ہے. وہ بولتے اتنا خوبصورت ہے. جب وہ چپ ہوتے تھے تو بڑے ہی باوقار لگتے تھے, جب خاموش ہوتے تھے بڑے ہی باوقار لگتے تھے, اور پھر جب بولتے تھے تو اس سے بھی کہیں زیادہ باوقار لگتے تھے, اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگتے تھے. اب جو ہے وہ ابو معبد ان کے دل میں بھی تڑپ اٹھی کہ وہ اتنے خوبصورت تھے تو میں ان کو نہ دیکھ سکا. اب ان کی تلاش میں نکلے, تلاش کرتے رہے, نہ ملے. کئی دن تک ان کی تلاش جاری رہی. وہ بکریاں بھی لے کے جاتے تو کسی ایسے راستے پہ کہ کاش مجھے وہ مل جائیں. وہ بکریاں چرانے کے لیے بھی جاتے تو کسی ایسی جگہ پہ, اور ام معبد بھی پیچھے سے انتظار کرتی کہ پہلے آئے تھے, ہو سکتا ہے دوبارہ آ جائیں, کاش کہ وہ دوبارہ آ جائیں. اب ام معبد جو ہے وہ ایک دن بازار کے اندر گئی تو آپ کے ساتھ آپ کا چھوٹا بچہ, وہ ساتھ انہوں نے جب دیکھا نا کہ وہ جو میرے نبی کے ساتھ ایک ساتھی تھے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تھے, تو اس بچے نے ان کو پہچان لیا. کہا کہ امی جان وہ دیکھیں سامنے جو اس دن آئے تھے ان کے ساتھ جو آدمی تھے وہ سامنے جا رہے ہیں. تو ام معبد نے جب سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھا تو جلدی سے بھاگ کے ان کے پیچھے ہو لی اور کہا کہ بتائیں اس دن آپ کے ساتھ ایک شخصیت آئی تھی, بتائیں وہ کہاں ہیں, ہم ان سے ملنا چاہیں تو کہاں ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کن کی بات کر رہے ہو. کہا کہ اسی دن وہ جن کا نام مبارک ہے. کہا کون مبارک, جو کہ نام کا تو وہ صحیح پتہ نہیں تھا, اپنی طرف سے فرضی نام رکھا ہوا مبارک. تو مبارک کدھر ہے؟ تو کہنے لگے کہ مبارک کو تو میں نہیں جانتا. کہا کہ نہیں وہ جو اس دن آئے تھے اور بکری کا دودھ دویا تھا. کہا ہاں ان کو تو میں جانتا ہوں, وہ تو ہمارے نبی ہیں, ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری تو جانیں ان پہ قربان ہے, ہمارا مال ان کے قربان, سارا کچھ ہمارا ان پہ قربان ہے. اب جو ہے وہ ام معبد جلدی سے دوڑی گھر آئی اور اپنے خاوند کو لیا اور کہا کہ چلو ہمیں وہ مبارک جو ہے وہ مل چکے ہیں. ام معبد اور ابو معبد جو ہے وہ دونوں گئے اور میرے نبی کا کلمہ پڑھا. یہیں پہ میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے مدینہ کی مسجد نبی کے اندر ایک بچہ آیا. اب بچے کا جو ماں تھی اس کا لباس پھٹا ہوا تھا. اب اس کی ماں نے اپنے سارے پڑوسیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے پتہ کیا کہ کوئی لباس دے دے پہننے کے لیے, لباس پھٹا ہوا ہے, جو زینت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. تو اب جو چھوٹا سا بچہ تھا, ابھی نابالغ تھا, وہ اپنی ماں کو کہتا کہ ماں جی اپنا لباس درست کر لیں, آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں, ظاہر ہے باہر نکلنا ہے, بالت سر پہ نہیں ہے, ہم دونوں ہی گھر کے اندر رہتے ہیں اور آپ نے میری پرورش کرنی ہے, تو کہیں سے لباس. تو ماں کہتی کہ بیٹا میں نے تمہارے چاچے کے پاس بھی جا کے پوچھ لیا, لباس نہیں دیا. میں نے تمہارے تائے کے پاس بھی جا کے پوچھ لیا, لباس نہیں دیا. میں نے تمہارے ماموں کے پاس جا کے بھی پوچھ لیا, لباس نہیں دیا. میں نے تیرے سارے رشتہ داروں کے پاس جا کے سوال کیا ہے, کسی نے میری حاجت پوری نہیں کی. تو اب جو بچہ ہے وہ بول کے کہتا ہے ماں جی ایک میرے ذہن میں بھی سوال ہے, میں نے بھی سنا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک ایسی شخصیت آئی ہے کہ کوئی بھی ان کے پاس چلا جائے, حاجت لے کر چلا جائے, میرے نبی خالی نہیں موڑتے, وہ واپس نہیں کسی کو بھیجتے, تو کیوں نہ ان کے پاس جا کر سوال کیا جائے. تو آپ کی ماں کہنے لگی ہاں سنا تو میں نے بھی ہے, پتہ تو مجھے بھی ہے, لیکن میں اس لیے ان کے پاس نہیں جاتی کہ جو ان کو ایک بار جا کے دیکھ لیتا ہے وہ نہیں کہو کے رہ جاتا ہے. میں اس لیے ان کے پاس نہیں جاتی, ان کی آواز اسی لیے نہیں سنتی کہ آواز سن لی تو ان کی ہو جاؤں گی, اگر ان کو دیکھ لیا تو ان کا کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا. تو ان کا بیٹا کہنے لگا ماں جی پھر آپ نہ جائیں میں جاتا ہوں. تو ماں کہنے لگی نہیں میں نے نہیں جانے دینا. جو بچہ ہے اس نے ضد کی, کہا کہ نہیں میں جاؤں گا. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط رکھ لے کہ ان کا کلمہ نہیں پڑھنا, تو نے ان کا کلمہ پڑھ کے نہ آنا واپس, کہیں مسلمان ہو کے واپس نہ آ جانا. بچے نے ماں سے وعدہ کر لیا, کہا نہیں کلمہ نہیں پڑھوں گا. میرے نبی کے پاس چلا گیا وہ بچہ. میرے نبی جو ہے وہ اپنے اصحاب کے اندر جلوہ گر تھے, تو وہ میرے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میری بات سب سے پہلے ایک بات سن لیں میری کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا. سب سے آتے ہی, باقی سوالات جوابات بعد میں, سب سے آتے میرے نبی کے پاس, وہ ننھا سا نوجوان ہے, وہ نونا سا بچہ ہے, ابھی نابالغ ہے, میرے نبی کے پاس آتے کہا کہ میں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھنا, یہ سب سے پہلی میری بات ہے اور یہی میری شرط ہے. میرے نبی مسکرائے اور کہا بچے تو نہ پڑھنا کلمہ, بتا تیری حاجت کیا ہے. کہا کہ ایسے ایسے کر کے میری والدہ کا لباس پھٹا ہوا ہے, اگر ہو سکے آپ کے پاس کوئی لباس ہو تو دے دیجئے, میں اپنی والدہ کا لباس بنا لوں جا کے. میرے نبی نے اپنی جو کملی مبارک تھی, آپ نے اوڑھی ہوئی تھی, چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی, اتار کر اس بچے کو دے دی. کہا کہ یہ لے بچے لے جا.
اب بچہ وہ چادر لے کر لپیٹ کر اس کو سینے کے ساتھ لگا کر، وہ میرے نبی کی چادر سینے کے ساتھ لگی اور سینہ کشادہ نہ ہوا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی کی چادر کی خوشبوئیں اس کے ذہن میں اتری ہوں، اس کے دل میں اتری ہوں، اس کے جسم میں پھیل گئی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ بچہ جو ہے وہ اس کا دل کشادہ نہ ہوا ہو؟ وہ بچہ کبھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کبھی آگے بڑھتا ہے، ایک قدم آگے بڑھتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، 2 قدم آگے بڑھتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، وہ آگے بھی چلتا جاتا ہے پیچھے بھی دیکھتا جاتا ہے مڑ کے۔ آخرکار جب وہ اپنے گھر میں پہنچا تو والدہ کو جا کر وہ اپنی چادر دی۔ اب پھر جب والدہ کے ہاتھ لا کے اس چادر کو، وہ کملی مبارک کو، وہ کملی ہے جس کو یا ایھا المزمل اللہ کا قرآن کہتا ہے، وہ کملی ہے جس کو یا ایھا المدثر اللہ کا قرآن کہتا ہے، تو میرے نبی کی وہ کملی مبارک، وہ چادر مبارک جب اپنی والدہ کو دینا، کہا کہ ماں جی میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پہلی بات جاتے حساب سے، ماں جی میں نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا ان کا، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا۔ تو ماں کہنے لگی کہ بچے پورا زمانہ گھوم کے دیکھ لیا، پورا شہر گھوم کے دیکھ لیا، تیرے سارے رشتہ دار گھوم کے دیکھ لیا، ان سے سوال کر کے دیکھ لیا، کسی نے ہمارا سوال پورا نہیں کیا۔ اگر آج کسی نے سوال پورا کیا ہے تو ہم ان کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں، ہم ان کا کلمہ کیوں نہ پڑھیں؟ ان کا کلمہ تو پڑھنا چاہیے کہ جو سبھی کے حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ آج ہمارے اندر نا ماحول بڑا گڑبڑ ہو چکا ہے، بڑا خراب ہو چکا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم سیدھا بولتے ہیں تو میرے نبی پہ، کوئی نیچے والی بات ہی کوئی نہیں، زبان کھولتے ہیں تو سیدھا میرے نبی کو، جب بھی بولتے ہیں تو سیدھا میرے نبی کو، جنہوں نے ہمیں اللہ سے لے کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کہتا ہے، انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ رب العزت سے لے کر میں آگے تمہیں تقسیم کرتا ہوں، اللہ دیتا ہے مجھے، میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ وہ جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں بھی زبان کھولنی ہوتی ہے تو اچھی نہیں کھولتے، ہم ان کے بارے میں بھی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ اتنے ہیں، وہ اتنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی سارے خزانوں کی چابیاں میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دے دی ہیں، اب میں چاہوں جس کو چاہوں جتنا چاہوں عطا کر سکتا ہوں۔ دعا خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے